والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پرسو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار جار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ ہوگا قافلہ رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے وگرنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ نہایت ہی واجب الاحترام حضرت علامہ مولانا مفتی خلیل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور مقتدر دوست احباب آیات میں تھے امتحان لون سا حضور کی بلائے عالم ڈیوٹی لاگی سی امتحان دی تے نال ہی بچیاں دی محبت سی کہ بلا مفتی صاحب نے بھی شفقت فرمائی بڑی عزت نال نوازا دعا ہے کہ اللہ پاک آپ نو ہور عزت اور شانہ عطا فرمائے تے ایویں 2-4 منٹ دی گفتگو ہے بس اس تو بعد بلا مفتی صاحب دا بیان تے سانو تے بابا جی ایک کوئی سبق پڑھا گئے نے انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا بس جنہاں نو حضور دے نال نسبت ہو گئی تو پھر جڑے حضور دے ہو گئے وہ ایتھے بھی زندہ ہو گئے اتھے بھی زندہ ہو گئے نسبت بڑی چیز ہے جڑا حضور دی ذات دے نال وفا کردا ہے پھر سائیں بے آسرا نہیں چھڑ دے پھر سائیں بے آسرا نہیں چھڑ دے ٹھیک ہی آقا مجھے لگا خطا ہے دلائل الخیرات شریف درود پاک دی کتاب ہے اور بزرگاں دا وظیفہ ہے جتنے کامل بزرگ گزرے نا انہاں دا ایک کامل وظیفہ ہے جنہاں نے یہ درود پاک لکھا ہے محمد بن سلیمان الجزولی علیہ رحمہ انہوں نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے وقت دے کامل ولی آئے بہت بڑے علامہ بزرگ آئے ایک دفعہ آپ کدھر جاندے پے سن تے نماز دا ٹائم ہو گیا کوئی زور دا یا عصر دا تے پانی دی تلاش واسطے نکلے بھی کرو پانی لب جاوے کہ وضو کر لواں وضو کر کے تے نماز ادا کر لواں نیڑے پانی ہونا کوئی نہیں تلاش واسطے ٹر پے ٹردیاں کدھر کھوہ تے پہنچے نہ تے ویکھا تے نہ اتھے وہ پانی کڈن والا ڈول ہے نہ کوئی رسی ہے کچھ بھی کوئی نہیں ہے تے ہن سوچ دے پین کے پانی کیویں اتھوں لتا جاوے کیویں وضو کیتا جاوے تے نماز ادا کرنی ہے بس اسے سوچو بچار دے وچ سن کہ اس کھوہ دے قریب ایک گھر سی تے گھر دی چھت دے اُتے کوئی 7-8 سال دی ایک بچی جڑی آئی وہ بیٹھی سی تے وہ سارا منظر ویکھدی پئی سی جدوں نے منظر ویکھ لیا کہ آن والا جڑا بزرگ ہے انہوں پانی دی ضرورت ہے
تے پانی دی تلاش وچ تے کوشش دے وچ ایتھے آئے نے تے ہن کوئی سبب کوئی نہیں جہدے نال پانی مل جاوے. وہ بچی نے اتوں آواز دے کے پوچھا من انتا, تو کون ہے, تسی کون ہو؟ آپ نے اگو جواب دیتا, دسا میں محمد بن سلمان الجزولی ہاں. آپ دی ولایت بڑی مشہور سی اس وقت, لوگ بڑے جان دے آئے. بچی نے کہا اچھا جناب اے تساں ہو؟ فرمایا ہاں بچی میں ہی ہاں. فرمایا پھر پانی کیوں نہیں لیندے پے, خوہ دے وچوں پانی کیوں نہیں لیندے پے؟ فرمان لگے بچی او اتھے رسی بھی کوئی نہیں ہے تے ڈول بھی کوئی نہیں ہے, پانی تھلے ہے تے کس طرح پانی نو میں حاصل کراں؟ تے بچی کہن لگی جناب اے تساں دا ڈنگا تے بڑا سنا, تہاڈی ولایت دا ڈنگا بڑا وجیا ہویا ہے, لوگ بڑے جاندے نے, تے جناب انہاں کول حالی اتنی ہمت اور پاور کوئی نہیں کہ خوہ دے وچوں پانی حاصل کر لون. آپ نے جدوں گل سنی نا بچی دی تے آپ ایک دم حیران رہ گئے. کہنے لگے بچی تو ویکھدی تے پئی ہے کہ نہ ڈول ہے نہ رسی ہے, تے پانی خوہ وچوں کڈن واسطے تے رسی دی تے ڈول دی ضرورت ہے, تے اس تو بغیر پانی کیویں نکل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا نہیں نکل سکتا. وہ بچی میں جناب چھت دے اتنے بیٹھی سی, انہیں اوپروں اپنا تھک تھلے سٹیا. امام فرماندے نے حالی وہ تھک پتہ نہیں اس خوہ دے وچ پہنچا سی کہ نہیں پہنچا سی, خوہ دا پانی فوارے دی طرح ابلدے ہویا باہر آ گیا. جو ہی پانی ابلدا باہر آیا فوارا, وہ خوہ فوارا بن گیا. تو وہ بچی کہنے لگی لو جناب چاچا حضور ہن تساں وضو کر لو. محمد بن سلمان جدو آپ نے اے منظر ویکھا نا تے آپ نو تا وضو کرنا بھی چیتا بھول گیا, حیران ہو گئے. تے فوراً بچی نو متوجہ کر کے کیا بیٹا دس کہ تیرا کیڑا عمل ہے جن دے سبب تو اے مقام پا لیتا ہے. گویا آپ اشارہ یہ بھی دیندے پیا ہے کہ نہ پاویں میرا بڑا ہے, نہ پاویں میرا بڑا ہے, تیرے تو سن لیا کہ میں جناب ولایت بڑا مشہور ہاں, لیکن جیڑا اے مقام تینوں لبیا ہے کہ صرف تو چھت تو بیٹھ دیا تھوک خوہ وال سٹیا تے پتہ نہیں وہ پہنچا بھی ہے خوہ وچ کہ نہیں پہنچا, ان دے پہنچن تو پہلے ہی پانی خوہ دا اوپر آیا اور فوارا بن کے چلن لگ گیا. دس تیرے کول کی عمل ہے, تیرے کول کی عمل ہے؟ اس وقت وہ بچی کہن لگی حضور میں ہر لمحہ حضور تے درود پڑھدی رہنی ہاں, میں ہر لمحہ میں بھاویں بچی ہاں, عمر بھاویں تھوڑی ہے. عرض کرنے لگی حضور میں کھیل دی بھی پئی ہوں نا اپنی سہیلیاں دے نال, میں کھیل دی بھی پئی ہوں اپنی سہیلیاں دے نال, پاویں میں کوئی گھرے کام کر دی بھی ہوں, جس کیفیت وچ بھی ہوں, بس میں ہر ٹائم سونے مصطفیٰ کریم تے درود پڑھ دی رہنی ہاں. یہ اس درود دی برکت ہے کہ میں اپنا لعاب خوہ وال سٹیا سی حالی تے جناب یہ تم ویکھ لیا ہے کہ فوراً خوہ دا پانی صرف اوپر نہیں آیا بلکہ فوارا بن کے وہ خوہ چلن لگ گیا. اس وقت پھر آپ نے ارادہ کیتا کہ میں ہن پھر کتاب درود پاک تے ہی ساری لکھاں گا. اس وقت پھر آپ نے وہ دلائل الخیرات شریف لکھی جیڑی آج بھی بزرگاں دا وظیفہ ہے. سوچنے والی گل ہے کہ یارو 8 سال دی بچی آئی, اس 8 سال یا 7 سال دی بچی
وہ اس منزل اور مقام دے فائد ہے کہ اتنے بڑے وقت دے امام نو انہیں حیران کر دیتا. تے پھر سوچو جنہ دی او بچی آئی او ماں کیڑی شان والی ہونی ہے تے او باپ کیڑیاں شانہ دا مالک ہونا ہے. او ماں کیڑی شان والی ہونی ہے. پتہ چلا اولاد ادو ہی کسے منصب دے آلہ دے پہنچ دیئے جدو ماں بھی نیک کردار دی مالک ہوئے تے باپ بھی جناب چنگی صورت تے سیرت دا مالک ہوئے. اس وقت اولاد دا کردار بھی نکھر کے آندا ہے. اور اگر اولاد دا کردار مشکوک ہوئے تو پھر گل پیچھے بھی جاندی ہے. ویکھنا پیندا ہے کہ جناب والدین دا کی کردار ہا. آج ضرورت ہے کہ اساں آدھی نسل نو دسیے کہ اساں آدھے نبی دے نال وفا کیویں کرنی ہے. اساں حضور دی عزت دا پہرا کیویں دینا ہے. مصطفیٰ کریم دی ذات نال اساں وفا کیویں کرنی ہے. تے جیڑا بندہ وفا کردا ہے وہ پھر بابا جی دس گئے کہ پھر سائیں بے آسرا نہیں چھڑ دے. پھر سائیں بے آسرا دنیا دی مہنگی ترین خوشبو جڑی ہے نا ان دا نام ہے کستوری. ان دا نام کی ہے کستوری. جڑی مہنگی ترین خوشبو ہے تے یہ بھی تمہیں پتا ہو سی کہ کستوری پیدا کتنے ہوندی ہے تے پیدا ہوندی کیویں ہے. پیدا ہوندی کیویں ہے. کستوری پیدا ہوندی ہے ہرن دی دھنی وچ. جی میں عرض کرن دیو تھوڑا جا میں وضاحت کر سکتا. ہرن دی دھنی وچ پیدا کیویں ہوندی ہے. جدو ہرن دوڑدا ہے نا آدھی سپیڈ نال انہوں پسینہ اتردا ہے اور او پسینہ ان دی تنی وال جدو آندا ہے تو اس تنی دے وچ جدو دوڑدا ہے تو ظاہر بات ہے سرا جنگل علاقہ ہوندا ہے. گرد و غبار مٹی بھی اڑدی ہے. او مٹی بھی ان دی تنی وال جمع ہوندی ہے. او پسینہ بھی رل جاندا ہے تو او مٹی تے جدو پانی تے مٹی رلے تو کی بن گیا گارا. او جدو مٹی تے او پسینہ اس تنی دے وچ جمع ہوندا ہے نا اس وقت وہ ایک ٹیلا جیا مٹی دا طرح بن جاتا ہے. اچھا جدو بن جاتا ہے نا بنن تو بعد پھر وہ کستوری کیویں بنتا ہے. کستوری کیویں بنتا ہے وہ اور ان دی وجہ پیچھے سبب کی ہے. اصل دے وچ ہویا ایویں جدو سیدنا آدم علیہ السلام آپ نو اللہ پاک نے زمین تے اتارا. جس مقام تے جناب آدم علیہ السلام آپ نو اتارا گیا نا وہ سارا جنگل سی. سارا جنگل سی. جدو آپ اس جنگل دے وچ اترے جنگل دے جانوراں نے پہچان لیا کہ اللہ دے نبی دی آمد ہو گئی ہے. اس وقت اس جنگل دے اطراف دے وچ اے ہرن بھی پھردے آئے. انہوں کی آندھن ایڑ دے ایڑ پھردے آئے. انہوں دے وچوں ایک ہرن بولا باقی اپنے ایڑ دے ہرناں نوں کہ آؤ تو انہوں پتہ لگ گیا ہے نا اللہ دا نبی تشریف لے آیا ہے. اللہ دا نبی تشریف لے آیا ہے.
آؤ آپاں سارے رل کے چلیے اللہ دے نبی دی زیارت کر کے آویے، اللہ دے نبی دا دیدار کر کے آویے۔ اللہ دا نبی ساڑھے اپنے کول آ گیا ہے۔ جدوں نے آواز نہ کچھ آئے او جنہاں نوں پیٹ پیارا سی، کچھ او آئے جنہاں نوں پیٹ پیارا سی، انہوں نے آکھا پہلے پیٹ بھریے بعد وچ ویکھی جا سی۔ مگر کچھ او آئے کہ جنہاں نوں پیٹ دی فکر نہیں آئی، انہوں نے کیا اس تو بڑی سعادت کیڑی ہے کہ اللہ دے نبی دی زیارت نصیب ہو جاوے۔ اللہ دے نبی دی زیارت نصیب ہو جاوے، اس تو بڑی کیڑی سعادت ہے۔ کوئی پیٹ وال لگے رہ گئے، کوئی نبی دی زیارت واسطے ٹر پے۔ ہن جیڑے ٹر پے جدو جناب آدم دے کول پہنچے، یقینی بات ہے محبت یہی کہندی ہے جا کے جناب آدم سلام محبت عرض کیتا ہو سی۔ جدو حاضری بری نا جناب آدم علیہ السلام، آپ نے انہوں نے اشارہ فرمایا کہ ذرا نیڑے آ جاؤ۔ ہرن قریب آئے تھے، آپ نے محبت دے نال انہاں ہرن دے کنڈ دے اوپر ہاتھ پھیرا۔ پسینہ تے او مٹی گرد و غبار تے ناف جمع ہو چکی سی، بس جناب آدم دا ہاتھ پھیرنا سی۔ اللہ نے انعام اور اعزاز یہ دیتا کہ اس مٹی نو جڑی ہائی تے گرد و غبار، جڑا ہاتھ پسینہ، مگر جناب آدم علیہ السلام دے دست مبارک دی برکت دے نال اللہ نے دنیا دی بہترین خوشبو انہوں کستوری بنا دیتا۔ ہن جدو زیارت کر کے سلام محبت جناب آدم نو پیش کر کے واپس گئے نا، تو وہ جڑی اندر کستوری بن چکی سی ان دی مہک جنگل دے وچ پھیل گئی۔ تو جیڑے وہ ڈیڑھ پردے پایا اس اپنے لگے کھوتے چارہ کھاون نو، جدو انہوں نے ویکھا نا کہ گئے آئے تے کنڈیشن ہو رہی تے آئے ہیں تے کنڈیشن ہو رہے۔ جدو حضور دے غلام حضور دی عزت واسطے جان دین کنڈیشن ہور ہوندی ہے، جدو لوٹ کے واپس آ جان دین ادو پھر کنڈیشن ہور ہو جاندی ہے۔ کیوں؟ بعد کا جامن تو پہلے تھوڑا جا ڈر خوف ہوندہ ہے، ٹنگا کمدیاں کہ پرچہ بھی ہو سی، جیل وچ بھی جانا پو سی، ڈکینا بھی پوسی، بچے نو بھی پریشان کرنا پوسی، ماں باپ نو بھی پریشان کرنا پوسی، بیوی بھی پریشان ہو سی، گھر دا نظام بھی خراب ہو سی، کافی ساریاں سوچاں انسان نو بڑا مجبور کر دیا کہ ذرا سوچ پینڈا بڑا اوکھا ہی، پر جیڑا مڑے پینڈا کاٹے آندہ ہے وہ آندہ اندے ورگی چاسی کوئی نہیں ہے۔ حضور پوچھو قبلہ مفتی صاحب کو، یہ سفر ہے کوئے جانا یہاں قدم قدم پہ بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، جنہوں ہوئے ڈر کہ میرا کاروبار جاوے گا، جنہوں ہوئے ڈر کہ جناب میرا مدرسہ جاوے گا، جنہوں ہوئے ڈر کہ میری جناب مسجد جاوے گی، یا جنہوں ہوئے ڈر یا خوف ہوئے کہ جناب میرے بچے نہ کی بنے گا، او تے اس راہ دا مسافر نہ بنے۔ تے جنہوں جناب فکری کوئی نہ ہوئے کہ سائیں جانے تے سائیاں دا کام جانے، ساڑی جڑی ڈیوٹی لگی ہے ساتھ نبھامنی ہے۔ گل ہے جدو ہرن واپس آ گئے نا، وہ جناب انہوں دی کیفیت ہی بدلی ہوئے، خوشبوان دے ہلے پہ آمن، میکاں پہ آمن۔ ہون او ہرن دوسرے پچھن لگے، او بھائی یار دسو تھی گئے ہیں اور کیفیت آئی، ہون جو لوٹ کے واپس آئے ہو کیفیت اور ہو گئی ہے، تو آڈے خوشبوان دے ہلے آندے پہن کیڑی شہ نے تو انہوں تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ انہوں نے کیا جس نبی دی زیارت واسطے گیا ہے اس نبی دے ہاتھ دا کمال ہے، اس نبی دے ہاتھ دا کمال ہے، اس نبی دا ہاتھ ساڑی پوشتے آیا، اللہ نے اس برکت نال ساڑی ناف دے بہترین خوشبو کستوری نو پیدا کر دیتا۔ تو جدوں واپسی آمنا حضور دے غلام تے عزتاں لبن تے موڑ کوئی سوچ دے گی ان کے کاش یار اے موقع نہ جان دیں دے،
ہوں وہ جڑے نہیں گئے سن وہ ہرن کہن لگے یار آؤ ہوں آپ بھی چلیے، اے ایڈی خوشبو اے تو جناب مہک گئے، ہوں چلیے آپ بھی ہاتھ پھرا آئیے، آپ بھی ایک حاضری لوا آئیے، آپ بھی ایک شکل بکھا آئیے، آپ بھی ایک صورت بکھا آئیے۔ شکلیں بکھانا ہور ہوندا ہے، حاضری لوانی ہور ہوندی ہے، مگر بہ تے پارا دینا ہور ہوندا ہے، بہ کے پارا دینا ہور ہوندا ہے۔ وہ بھی جناب باقی بھی ٹور پہ باقی بھی گئے، جناب آدم دی زیارت کی تھی، سلام پیش کیتا محبت دا۔ جناب آدم علیہ السلام نے انہوں نے بھی فرمایا آ جاؤ قریب، آ جاؤ قریب۔ جڑے ہوندے نا کریم لوگ، وہ کوئی بھاویں دل دی چاہت لے کے آوے یا نہ آوے، وہ دونوں تے ہاتھ آدھا برابر رکھ دیں ہاتھ، کیونکہ سخی کریم لوگ ہوندے نا بابا، انہوں نے شانیں بڑیاں، انہوں کو جیڑا آ جاوے وہ تو لازم پا لینا بادشاہ۔ ہوں جناب وہ آگے انہوں نے ہاتھ پھرایا، مگر جدو واپس مڑے نا جی میں آئے اومے دے اومے ہی آئے، جی میں آئے اومے دے اومے ہی۔ وہ آ کے انہوں نے بیجن کمن لگے تسی مارا ہے جھوٹ، تسی مارا ہے جھوٹ۔ اگر جناب آدم دے ہاتھ دی برکت آئی تو آڈی کنڈ تے آیا تے اللہ نے تو آنگو جناب خوشبود نال نواز دیتا تے پھر او ہاتھ ساڑی کنڈ دے بھی تا آیا سی نا، وہ ہاتھ ساڑی کنڈ دے بھی تے آگیا ہے، پر ساڑے اندر وہ خوشبو کیوں نہ پیدا ہوئی؟ ہائے ہون سنی ایمان تازہ ہوئے۔ وہ سارن نے کی جواب دیتا، وہ کہنے لگا جاندے آیا نیتاں دا اعتبار ہوندہ ہے، جاندے ہویا نیتاں دا اعتبار ہوندہ ہے کہ جان والا جڑا گھروں نکلا ہے کس نیت کا نکلا ہے۔ ایک بندہ گھروں نکلا ہے صرف شکل دکھان واسطے تاکہ لوگ ویکھ لون، ویکھ یار اے چودھری ہا، اے لین لاٹ ہا، اے مربیہ نہ بالے کا، اے کاروبار بھی چھڑ کے آ گیا، اے معاملات بھی چھڑ کے آ گیا، یار اے کیڑا حضور نہ محبت کرنے والا ہے، مگر گیا ایک پاسو شکل دکھائی دوسری گلی وچ نکل گیا دوسری سائڈ پیچھے آ گیا۔ ایک وہ ہے جڑا ڈیرے لا کے بہ گیا، ایک وہ ہے جڑا ڈیرے لا کے بہ گیا۔ وہ ہارن کہنے لگا تسی گئے خالی خوشبو دی نیت نال کہ جی میں ساڑھے وچ خوشبو پیدا ہو گئی ہے ایویں ہی ساڑھے وچ پیدا ہو جاوے گی، تو آڈی نیت خوشبو دی آئی نبی دی دید دی نہیں آئی، نبی دی دید دی۔ اگر نبی دی دید دی نیت ہوندی، نبی دی عزت دی نیت ہوندی، نبی دی تعظیم دی نیت ہوندی تے جی اسی نوازے گئے ہیں نا تو پھر خالی تسی بھی نہ رہندے۔ پر گل لے وے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں وہ یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں۔ گزارش اے وے کہ زندگی تا پھر اوہی زندگی ہے نا جڑی مصطفیٰ کریم دی عزت و ناموس دے نال وفا کر دیو ہیں لگ جاوے، وفا کر دیو ہیں لگ جاوے۔ دیکھو نا جناب اے کپڑا میں پایا ہوا ہے، قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت سوٹ بھی تے واسکٹ بھی پائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور واسکٹ نو میں پوچھا حضور کہتے رہی ہے کم میں کم 4000 دھوسی نا جناب، ٹھیک ہے، یہ بڑی قیمتی واسکٹ ہے۔ ایک یہ بھی کپڑا ہے جڑا حضور آپ مفتی صاحب نے پایا ہے، میں پایا ہے، تسی پایا ہے، ٹھیک ہے، اب میرا بھی 1000 دا سوٹ تو میرا بھی ہو سی کوئی، ٹھیک ہے، اچھا یہ میں پایا ہوا ہے۔ ایک کپڑا بازاروں جنہوں آپ کہنے ہیں کندوری ٹائپ، اس پونا انہوں لے آئیے، وہ پونا بعد تو بس 100 روپے دا آ جاسی یا 50 روپے دا آ جاسی، ٹھیک ہے، وہ بھی کپڑا ہے مگر وہ 100 روپے دا ہے۔ اے جڑا میں پایا ہے مثلا یہ 1000 روپے دا ہے، قیمت کن دی زیادہ ہوئی ایندی ہوئی نا، ان دی قیمت تھوڑی ہے، مگر گالے وے وہ کپڑا آتے قرآن دے غلاف بنا دے، وہ قرآن دا تو میں نے دسو قیمت ایندی گنی ہوئی کیوں دی؟ ہاں سونا گل کی تھی، قیمت ان دی بات گئی کیوں؟ ان دی نسبت اعلیٰ ہو گئی، ان دی نسبت۔ اچھا بندہ لینڈ لاٹ ہوئے، کروڑاں پتی ہوئے، سونی کوٹھی بناوے، سونی کوٹھی بناوے،
میں مفتی صاحب کا مدرسہ دیکھا، دل خوش ہوا، ایڈا سونا بنایا ہے، ایڈا سونا بنایا ہے، اللہ اور ترقیاں عطا فرمائے ہیں۔ لوکی آدھے گھراں دی فکر کر دیں، مگر دیکھو علماء آنن رب دا گھر سونا ہوئے یا او گھر سونا ہوئے جتھے حضور دے دین دی اشاعت ہوئے، جتھے حضور دے دین دی اشاعت ہوئے۔ بندہ گھر بناتا ہے بڑی محنت نال، اسی کسے چنگے انجینئر دے کولوں ان دی ڈیزائننگ کراواں، پھر جناب چنگا مٹیریل لاواں، تیار کر کرا کے موڑا آکسی جناب ہون ان دے وچ اعلیٰ VIP پتھر یا ٹائل لاواں، ٹھیک ہے جناب، سیلنگ بڑی اعلیٰ کراواں، بس اتنا پیسہ لا دیواں کہ جناب باہروں بندہ آوے تے ویکھدا رہ جاوے کہ یار چودھری صاحب لمبردار نے سردار نے یار چس نے کرا دیتی، کیا کوٹھی بنائی ہے بادشاہ، اندر پتھر یہ ہو جائے ہے، ٹائل یہ جی ہے کہ جناب عش کردہ پہ جناب ایم وچوں صورت نظر آندی ہے۔ اچھا جی یہ تو ہو گیا گھر، ہوں جڑا گھرے اس بڑھے گا کی خیال ہے وہ آدھی جتی باہر لا بیچا، جتی باہر لا سی، کیوں؟ گھر ہے نا، وہ یہ نہیں سوچے گا کہ اندر جناب لکھاں دا کروڑاں دا پتھر لگا پیا ہے، جتی دی کی ایسے ساری مٹی والی میلی، وہ جتی سمیت جاوے گا نا۔ ہوں دوے پاسے آ جا، ایک بندہ مسجد واسطے جگہ وقف کر دینا ہے، کچھ بھی نہیں بنا رہا، صرف ایویں چار دیواری وال کے نشان دے دینا ہے کہ جناب اے مسجد ہے، ایسی ہے کچی ہے، وہ میں نرا گھٹا ہے، مٹی ہے، اندر کچھ بھی نہیں جناب، ایویں پلاٹ ہے، مگر منصوب کر دیتا نسبت مسجد وال۔ مینوں دسو جیڑے تو جیڑا بھی رئیس اعظم آ جاوے مگر جدوں اوتھے پیر رکھے گا نا تے جتی لا کے ہی رکھے گا، جتی۔ اور چودھری دا گھر بنیا اندے وچ کروڑاں دا ماربل لگ گیا، مگر جدوں وہ خود گیا یا کوئی بھی آیا جتی سمیت گیا، انہیں اندے کروڑاں نو پیراں دے تھلے رول کے رکھ دیتا، مگر ایک رب دا گھر ہے، صرف نشاندہی ہوئی ہے، حالی عمارت بھی نہیں بنی، مچی ساری مٹی ہے، مگر جدوں جاندہ ہے تو یہ بھی نہیں آتا میرے جرابہ خراب ہو سکے، میرے پیر جتی لا کے اندر جاوے گا۔ یارو ہے یہ بھی زمین ہے وہ بھی زمین، پر گل کی ہے، گل یہ انہوں نسبت ہے چودھری نال اور اینوں نسبت ہوگی ہے رب نال، اینوں نسبت ہوگی ہے رب نال۔ تے چیز بعض اوقات بظاہر ادنا محسوس ہوندی ہے مگر آدھی نسبت دے اعتبار نال اعلیٰ ہو جاندی ہے۔ یارو 50 روپے دا ایک پونا اگر قرآن دا غلاف بن جاوے وہ اعلیٰ ہو جاندہ ہے۔ یار مسجد باویں کچی ہوئے مگر رب دے گھر دے نال نسبت ہو جاوے تے وہ اعلیٰ بن جاندی ہے۔ جس نبی دے اساں امتی ہاں وہ نبی سارے نبیاں تو اعلیٰ ہے، سارے نبیاں تو شان والا ہے۔ جس نبی دی یہ شان ہے دسو امت دی کی شان ہوسی، امت دی کی شان ہوسی۔ جس امت دی اے شان ہوئے کہ اے حضور دی امت ہے، اے حضور دی امت ہے، تے حضور دی امت جاندی کیڑے راہ تے پئی ہے۔ میں کوئی سیاسی تقریر کو نہیں کرنا آیا، صرف ایک پیغام دین واسطے آیا، یارو مارتے جانا ہے تے پتہ یہ بھی کوئی نہیں بڑھلے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی بڑی لمبی میں گل کر چھڑی ہے، پتہ یہ بھی کوئی نہیں ہے تو اٹھ کے مسجد تو باہر بھی جانا ہے کہ نہیں جانا، ایک لمحے دی خبر کوئی نہیں، مرنا ہے نا تے بابا جی آن دے ہے مارتا انج بھی جانا ہے۔ خبر آنی ہے جناب چودھری صاحب راتی چنگے بلے ستے ہیں، ادھی رات دل دا اٹیک ہویا ٹر گئے۔ خبر آنی مولوی صاحب راتی چنگے بلے ستے ہیں بلے اٹھی جائی کوئی نہیں، کی ہوا ہے جناب؟ وہ جناب اٹیک ہو گیا، کوئی بخار نہ مر گیا، کوئی اٹیک نہ مر گیا، کوئی شوگر نہ مر گیا، کوئی بلڈ پریشر نہ مر گیا، کوئی منجی تے مر گیا، کوئی جناب ہسپتال دے بیڈ تے مر گیا، کوئی جناب ویل چیئر تے رلدیاں مر گیا، مارتا گیا نا، مگر جے مرے ایویں جیویں امیر المجاہدین گئے دنیا تو۔ آج ساڑی آنکھاں دے سامنے پتہ نہیں کتنے ویل چیئراں لوگ پھردے نے، کوئی انہاں دی ویل چیئر تم دھکا لاونا کوئی نہیں ہے۔ اے تسی فقیر ویکھو گے بازاراں دے وچ معذور جڑے ویل چیئر بیچارے آپے دھک لے جاندے پے ہوندے نے، یارو ہے تو بھی انسان نہ،
انہوں بھی جناب اگر تھلے والا حصہ کام نہیں کرتا پیا تو ان دی ویل چیئر نو کوئی دھکا کیوں نہیں لاندہ پیا؟ ایک او بابا بھی آیا سی جناب جڑا پیراں تو معذور سی، ویل چیئر تے بیٹھا سی، مگر جڑے پاسے ان دی ویل چیئر جاندی آئی دنیا مگر لٹنی جاندی آئی، ان دی ویل چیئر نو چمنا لوگ سعادت سمجھ دے آئے، ان دے کپڑیاں نو چمنا لوگ سعادت سمجھ دے آئے، ان دی جناب چادر نو بوسہ دینا لوگ سعادت سمجھ دے آئے۔ یارو چادر نو بوسہ نہ لبھا، کپڑیاں نو بوسہ نہ لبھا، ان دی ویل چیئر نو بوسہ نہ لبھا، مگر ان دی گڈی نو بوسہ لب گیا تو ان دے ٹائراں نو چمنا بھی سعادت سمجھ دے آئے۔ میں حیران ہو گیا، میں پوچھا ادھر بھی ویل چیئر تے بندہ ہے، ادھر بابا ویل چیئر تے ہے، اینو پوچھتا کوئی نہیں، این جے جناب سارے جان نچھاور کر دین، گل کی ہے؟ میں پوچھا اقبال گل کی ہے؟ اقبال بولا گل وچ ہو رہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں، لوح قلم تیرے ہیں۔ زندگی حضور یہی ہے کہ بس حضور دی عزت تے پیرا دین والے بن جاؤ۔ آج ملک دے حالات ویکھدے پے ہو نا جناب، میں بس گل مکان لگا، حالات ویکھدے پے ہو، وفاق ٹریا ہوا ہے صوبہ سندھ دے خلاف، حکمران جماعت وفاق او کدے گیا صوبہ سندھ دے خلاف، کی ہے جی اتھے جناب بڑی ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے، چوریاں ڈکیٹیاں بدماشیاں، سندھ والے جناب لٹیجے جا رہے ہیں، بڑے پریشان ہو گئی۔ اچھا وفاق جیڑا پورے ملک دا مالک ہے وہ نہ بلوچستان گیا نہ سرحد گیا نہ پنجاب میں آئے، وہ سدھے جناب اسلام آباد اٹھیجے جناب او ٹر گئے ادھر، ٹھیک ہے۔ اودلے جڑے بیلی آئے وہ اتھو چلے تو نہ رجے پنجاب پہنچ کے بھی، مڑ نہ رجے لاہور پہنچ کے بھی، آخر اسلام آباد پہنچے کندے خلاف؟ وہ آنن جناب اے بڑا ظالم ہے، انہیں مہنگائی دی انتہا کر دیتی ہے، اے جناب او چور چور آخدا ہے، اے انہوں جناب او نو چور ہے انہوں چور، ہون پتہ نہیں بے ساتھ کیڑا ہے، لگے خودنا آپس ہے تے ہے کی ہے کرسی دی لڑائی، کیوں؟ او لوٹ لوٹ اتھو نہیں رجے، اے اتھو نہیں رجدے پے، 74 سال ہو گئے اے نہیں رجے جے، نہ نواز شریف رجا نہ زرداری رجا، ٹھیک ہے، تے نہ اے جناب ہوں جڑا بیٹھا ہے اے رجے گا، تے جڑے مگرو آمن گے نہ او رجن گے، اے رجن گے نہیں، اے انہاں دے ڈیڑھ بھرن گے نہیں، تے ساڑے دکھ مکن گے نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیسا حضور دے دین نال وفاق کیتی ہوندی، اے ملک کیوں لیا سی اساں؟ صرف نمازاں واسطے بھی اندے وچ نمازاں پڑھنیاں تاں لیا سی؟ اے ملک اسی تاں لیا سی کہ اندے وچ رہ کے اسی حجاں کرنیاں، اے ملک اسی تاں لیا ہا کہ جناب اندے وچ رہ کے اسی زکاتاں دیونیاں، اے ملک اسی تاں لیا ہا کہ جناب اسی سبز امامے بن کے یا جڑا بھی بن کے اساں جناب گلی گلی محلے محلے جا کے لوگاں نو سنتا سکھاونیاں تاں لیا سی، یا اس واسطے لیا کہ جناب اتنے چلے لوائے جا سن، اتنے جناب سیر ادھر لوائے سن، اس واسطے لیا سی، یا اس واسطے لیا کہ جناب اتنے صدقہ اسی خیرات کران گے، اس واسطے لیا؟ اگر صرف یہی مقصد آ لین دا تو یارہ آدھے ایمان نال دس ہندوستانی نمازاں کو نہیں پڑھیندیاں پیاں، اتھے مسیتاں کوئی نہیں، وہ لوگ حج عمرہ نہیں کردے، وہ زکاتاں نہیں دیندے، وہ صدقہ خیرات نہیں کردے، سارا کم کردے پہنا۔ امریکہ وچ مسیتاں کو نہیں، فرانس وچ کو نہیں، بلکہ اتھے تا جناب اینا ساڑیاں مسیتاں نالوں گھنیاں سونیاں مسیتاں ہیں، اتھے تو جناب ہے وہ جدید ہے حضور، اے اگے ہاتھ چکرو نا، ہاتھ ٹوٹی آپ پہ چل پوسی، اتھے تو جناب کھول نہیں پوسی نا، موڑ پانی ہویا تھا آسی تو اتھے جناب بس مارے ہاتھ کرنا ہے، اے کھول نہیں پانی، اتھے تو اتنی آلہ مسیتاں بھی، تو موڑ یارو جے صرف یہی کام سی نا، تو موڑ جیڑیاں ایتیاں جاناں دیتیاں آئیاں، ایتا نقصان کروایا سی، پتہ نہیں کیتیاں ماما نے آدھے لال ہتھاں ذبح کر دیتے، کتنیاں بہناں دے سواگ اجڑ گئے، کتنے بہناں دے لال شہید ہو گئے، کس واسطے؟ کیوں ہویا؟ ایتا نقصان کیوں ہویا؟ صرف مقصد ایک کوئی آ کہ او خطہ چاہیے ہے جن دے وچ کی ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ مطلب ہے
مطلب ان دا خلاصہ نچوڑے وے ان دا سارا کہ جناب حضور دا دین ہوئے تے تخت دے اتے بیٹھا ہوئے، حضور دا دین ہوئے تخت دے اتے بیٹھا ہوئے. تو جدو حضور دا دین تخت تے ہوندہ ہے نا ادو پھر ساریاں بدماشیں بھی مک جاندیاں سارے اے جڑوں نے کن ٹوٹے اے پھر پھڑکدے بھی نہیں. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ جڑے میری رعایت ہے کمزور ہے نا وہ میرا ڈاڈا ہے، وہ میرا ڈاڈا ہے. تو جڑا کن ٹوٹا ہے ان دی میرے سے کوئی حیثیت کوئی نہیں. مقصد کی ہے کہ انصاف دا نظام سانو او نہیں لبھیا، او نہیں لبھیا تو لبے تاں جو حضور دے دین نال وفا کریا تا. تو جی ایویں جو ہون ساری حالت ہے ایویں چل دی رہی نا تو مڑ انتظار کرو. اگے تانوں دیسی لبدا نا کھاون نو، ہن لبے گا تانوں ڈالڈا بھی نہیں کھاون نو. اس واسطے یارو بڑا ہو گیا بس آ جاؤ حضور دے دین وال. قبلہ ملو مجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے زندگی تواڈے سامنے ہے. اس بابے نے گھر بھی لٹایا، اس بابے نے مال بھی لٹایا، اس بابے نے اولاد بھی لٹائی، جان بھی لٹائی، جیلاں کٹیاں، سب کچھ برداشت کیتا. پر گل اے جنوں یہ چس آ جاوے، سبحان اللہ، جنوں یہ چس آ جاوے پھر انہوں پتہ لگتا ہے کہ جدو جناب شیل وجدے پہ ہون، گولیاں چلدیاں پہ ہون، جناب ایک عجیب منظر ہوئے. اے ہون بھی تو گئے نا، نہ انہاں شیل مارے نہ انہاں شیل مارے. سندھ گئے نا، سندھ حکومت نے مارے نا شیل انہوں بھی تسی کیوں ادھے آئے ہو، یا اے ادھے گئے انہاں شیل مارے تسی کیوں آئے. یارو اے جامن کوئی شیل نہیں مگر جو حضور دے غلام یا نکل پون تو جناب نکلیاں ساری شیلاں دی بارش تے سیدھیاں گولیاں. گل کی ہے وہ بھی تو لانگ مارچا نا تے مسجد رحمت للعالمین دے وچوں تو لانگ مارچ گیا سی نا. انہوں نے جناب کسے پوچھا نہیں وجہ کی ہے، وجہ یہی ہے انہوں نے پتہ ہے یہ تو ساڑھے نال دے ہی ہیں نا. لیکن اے اگر اے اگے آ گئے نا ہاں بس سمجھو اللہ پاک دین دی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.